مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ اس لمحہ اس وقت جو ہے گریس نیٹ ورک ٹی وی نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خدا کے پیغام کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس ساری ٹیم کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرا تعلق کنگڈم آف گاڈ پیس چرچ سے اور میرا نام پاسٹر اسلم انور ہے، اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع مجھے جو ہے گریس ٹی وی نے دیا کہ میں خدا کے پیغام کو اب تک پہنچا سکوں۔ آئے ہم خدا کے زندہ کلام کو دیکھتے ہیں، پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت کو۔ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ آمین۔ خدا کے اس زندہ کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر زندگی میں آپ اچھے دنوں کی امید رکھتے ہیں اور خوش ہونا چاہتے ہیں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ زبان جو ہے اس پر کنٹرول کرنا سیکھیں، کیونکہ جب ہم زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں یا زبان جو ہے یہ غلط طریقے سے ہماری استعمال ہوتی ہے تو پھر جو ہے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے باتوں باتوں میں خطا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان جب بھی بولے، جب بھی کوئی بات کہے تو اس کے الفاظ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ مسیح نے کہا کہ میرے بہن اور بھائی وہ ہیں جو کلام پر عمل کرتے، اسے سنتے اور اس پر عمل کرتے اور جو ہے اسے اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے زندگی میں خوشی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو زبان کو بدی سے باز رکھنا ہوگا۔ پھر کلام مقدس میں کافی جو بات ہے، اس بات کو جو ہے لوگ یہ سوچتے کہ یار اگر زبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو زبان تو لکھا ہے زبان پر کوئی آدمی قابو نہیں پا سکتا، تو اس زبان کو کیسے قابو میں رکھا جائے؟ جب ہم یعقوب کے 2 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں زبان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، وہاں زبان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ تو وہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے بارے میں بات آتی ہے تو وہاں لکھا ہے کہ کوئی انسان اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ تو میرے عزیزو، کلام یہ بھی کہتا ہے کہ زبان پر جو کچھ آتا ہے وہ دل میں سے آتا ہے۔ متی 15 باب میں لکھا ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے وہی تمہاری زبان پر آتا ہے اور وہی تمہیں ناپاک کرتا ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہے، اگر دل میں کلام ہے تو کلام ہی منہ سے نکلے گا۔ کلام وہ کلام جو دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوگا، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور وہ آپ کو بھی خوشی بخشے گا اور دوسری زندگیوں کو بھی خوشی بخشے گا۔ یہ خدا کا جلال ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو اس کلام کے وسیلہ سے خوشی بخشتا ہے۔ اور کلام کے لیے جب ہم نئے عہد نامے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں انجیل، تو اس کا مطلب ہی خوشی کی خبر ہے، اس کا مطلب ہی خوشخبری ہے کہ جو بھی اسے سنے وہ تازہ دم ہو جائے، خوش ہو جائے، اور وہ اس کی زندگی میں دکھوں کا جو ایک بوجھ ہے، وہ جن دکھوں کے نیچے دبا ہوا ہے، وہ اس سے آزاد ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے، اور کلام کی یہ باتیں جب ہم اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، تب ہی جا کر ہم خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 4 باب کی 12 آیت میں کہ خدا کا کلام 2 دھاری تیز تلوار سے زیادہ جو ہے وہ تیز ہے، اور وہ بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا دل پر قابو نہیں ہے، آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ دل لا علاج اور ہیلہ باز ہے۔ اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں نے ایک آیت رکھی ہوئی ہے اپنے سامنے کہ جی دل سب چیزوں سے زیادہ لا علاج اور ہیلہ باز ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟
جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں تو خداوند فرماتے ہیں کہ میں دل و دماغ کو جانچنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے بدلہ میرے پاس ہے۔ تو جب ہم اسے موقع دیتے ہیں تو پھر یہ عبرانیوں کی آیت جو ہے یہ کلام ہمارے اندر اتر کر بند بند اور گودے میں سے اوپر گزرتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ یہ کلام اتنا باریکی سے ہمارے دل کا آپریشن کرتا ہے کہ یہ وہاں سے گزرتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو جو نوٹس کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں گودے گودے نہیں لکھا ہوا، یہاں صرف گودا لکھا ہوا ہے، اور وہ گودا تو آپ کی ہڈیوں کے اندر ہے، سب ہڈیوں کے اندر ہے، لیکن وہ گودا جس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے وہ گودا جو ہے وہ سلیم آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو سلیم تار جا رہی ہے جس سے آپ کے میسج پہنچتے ہیں دماغ تک، دماغ سے بدن تک، وہ ساری اسی کے اندر سے بھی جو ہے خدا کا کلام گزرتا اور اسے آپریشن کرتے ہوئے، اس کا آپریشن کرتے ہوئے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ اور اس لیے جب ہم پاک ہوتے ہیں تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر جب کلام ہوگا زندگی میں تو پھر گناہ کا ہونا یا گناہ کو کرنا ہمارے جو ہے ہم چاہیں بھی تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو روح کی ہدایت کے مطابق چلتا ہے، غلطیوں کے خط میں کہ جو روح کی ہدایت کے مطابق چلتا ہے، روح کے موافق چلتا ہے، وہ بدن کی خواہش کو ہرگز پورا نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگی میں اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں موقع دیں، خدا کے کلام کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے زندگی کو لے کر چلیں، اور یہ بات یاد رہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خداوند کے لیے کریں، یہ جان کر کریں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں، تاکہ خدا کا کلام آپ کی زندگیوں میں سرایت کر جائے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ بڑی ہی خوبصورت باتیں ہیں جو جتنا بھی ہم اس کلام کو سیکھیں یا بیان کریں وہ ہمارے لیے کم ہے، لیکن میں ایک جاتے ہوئے ایک اس میسج کو کلوز کرتے ہوئے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ لکھا ہوا ہے ایک آیت، بڑی ہم مشہور اس آیت کو کرتے ہیں کہ جی بلا ناگا دعا کیا کریں۔ بلا ناگا دعا کرنے کا مطلب ہے ہر روز خدا سے میٹنگ، ہر روز آپ کی گفتگو خدا سے ہو، اور جب آپ کی گفتگو ہوگی آپ کی ٹینشنز جو ہیں وہ آپ خدا کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے معاملات کو خدا پر رکھیں گے، اپنی فکریں اس پر ڈالیں گے، تو آپ کی زندگی میں سے جب فکریں ختم ہو گئیں تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی ہوں گی۔ پھر آپ مایوسی کی طرف نہیں، پھر بلکہ آپ خدا کے نام کی گواہی دیں گے کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے پایا ہے۔ آمین۔ تو خدا کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، تو یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ بڑی خوبصورت باتیں اپنے کلام کے وسیلے۔ یہاں ہماری پطرس کا ایک حوالہ ضرور دینا چاہوں گا آپ کو کہ یہاں پطرس فرماتا ہے اپنے خط میں کہ پاک بنو، کیونکہ تمہارا بلانے والا کیا ہے؟ پاک ہے، اور پاک اسی وقت ہو سکتا ہے انسان جب اس میں خدا کا پاک روح جو ہے وہ کام کرے۔ اور جو زبان، جو ہماری لینگویج ہے یا جو ہماری زبان ہے، اگر ہم اسے دیکھیں تو اس طریقے سے جو ہے ہم کچھ بھی بول جاتے ہیں، اور پھر اسے ایک چھوٹا سا لفظ کہہ کر کہ ہم تو جی مذاق کر رہے تھے، ہم تو صرف ایسے ہی یہ بات کر رہے تھے، تو یہ بات یہاں پر جو ہے وہ ہم اس بات کو ٹال دیتے ہیں، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ باتوں باتوں میں خطا ہو جاتی ہے۔ اس لیے زبان کو جب آپ استعمال کریں کسی کے لیے بھی تو اسے بڑے ہی طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر جب ہم یعقوب کے خط کا مطالعہ کرتے تو وہاں لکھا ہے کہ سب چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، جہاز کو ایک چھوٹی سی پتوار سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اور جو ہے
گھوڑوں کے منہ میں لگام دی جا سکتی ہے، جانوروں کے منہ میں لگام دی جا سکتی ہے، اور انہیں لگام کے ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ سرکس میں شیر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ایک چھڑی کے ساتھ یا ایک تربیت کے ساتھ اسے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن انسان جو ہے اس زبان کو جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یہ چھوٹا سا عضو ہے، پورے بدن کے اندر ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن یہ دائرہ دنیا کو کیا کر دیتا ہے جی؟ آگ لگا دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ کی ایسی بات جو آپ منہ سے نکالتے ہیں اور وہ جو ہے وہ جھگڑے، لڑائیاں اور فساد پیدا کر دیتی ہیں۔ ایسا کہ جیسے کسی نے، اب جو میں آپ کو بائبل میں سے ایک مثال دینا چاہوں گا، گنتی کی کتاب میں ایک جھوٹے نبی نے جو ہے کلام کیا، اور اس نے خدا کے حقیقی نبی کو جو ہے جھوٹا کلام سنا کر جو ہے اس نے قائل کر دیا، اور وہ جھوٹا کلام سننے سے جو ہے اس نے خدا کے کلام کو رد کیا اور جھوٹے کلام کو قبول کیا، اور اس کے باعث وہ جو ہے مر گیا۔ حالانکہ اس کے پاس جو گدی تھی، جسے زبان بھی خدا نے دی، جس نے بولا بھی اسے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ شخص جو خدا کے کلام کو رد کیا، جسے منع کیا گیا تھا کہ جس رستہ سے جائے گا اس رستہ سے واپس نہیں آنا، اور نہ ہی تو نے وہاں پر کسی کے ہاں ٹھہر کر کھانا کھانا ہے، تو اس نے جب خدا کے کلام کو رد کیا اور دوسرے شخص کی زبان پر بھروسہ کرتے ہوئے، دوسرے شخص کے کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کو جو ہے گنوا دیا۔ میرے عزیزو، یہاں ہمیں بڑی خطرناک سچویشن نظر آتی ہے کہ یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کلام جو ہم آدمیوں سے سنتے ہیں ہمیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو رد کر کے اور آدمیوں کے کلام کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، جو ہمارے لیے فائدہ مند چیزیں ہوتی ہے، جو ہمارے فائدے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، ہم وہ سن کر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب کلام ہمیں لگتا ہے تو سوچتے ہیں کہ شاید آج خدا کے خادم نے جو ہے مجھ پر ہی سارا کلام لگا کر سنایا ہے، اور جب آپ کو وہ کلام لگے کہ یہ میرے لیے ہے اور مجھ سے بات ہوئی ہے، تو اس کو برا نہیں بنانا ہے آپ نے، بلکہ اسے اچھا طریقے سے ریسیو کرنا ہے، تاکہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ پاسٹر یا خادم آپ کے خلاف ہیں، بلکہ خدا کا کلام آپ کو آگاہی دے رہا ہے کہ یہاں سے تو کمزور ہے، یہاں سے تو جو ہے تیری زندگی میں کمزوریاں ہیں، اسے نکال اور اپنے آپ کو بہتر کر، تاکہ تو خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکے، تاکہ تیری زبان جو ہے وہ پاک ہو سکے، اور تو اپنی زبان کے جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے زبان کا جو ہے زبان کے وسیلہ سے ہی کھاتا ہے، اور زبان کے قابو میں ہے زندگی اور موت۔ بائبل کہتی ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ آپ جیسا بولتے ہیں، آپ جیسا کہتے ہیں، ویسا ہی آپ کے لیے ہوتا ہے۔ زبان میں خدا نے بڑی پاور رکھی ہے، آپ کے الفاظوں میں بڑی پاور رکھی ہے خدا نے، کہ آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے سوچ سمجھ کر، اور خاص کر جو چنی ہوئی قوم ہے، مسیحی قوم، ان کے لیے تو خاص یہ بات ہے کہ انہیں خدا نے برکت دی ہے، انہیں خدا نے خاص چنا ہوا ہے کہ یہ جو بھی خدا سے، دیکھیں اگر ہمیں مانگنے پر مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی مانگیں تو مل جائے گا، ڈھونڈیں تو پائیں گے، کھٹکھٹائیں گے تو کھولا جائے گا۔ یہ مانگنے پر اگر ہمیں مل رہا ہے تو بولنے پر وہ ہو بھی جاتا ہے جو کچھ آپ کہتے ہیں۔ اور کئی بار تو ہم اپنے بچوں کو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کئی بار ہم اپنے خاندان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، کئی بار ہم ناشکری کے الفاظ خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ خداوندہ تو نے میری زندگی میں یہ کیا کر دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صابر ایوب جیسی شخصیت ہمیں بائبل مقدس میں اور جو ہے عام لوگوں میں نہیں ملتی۔ صابر ایوب کو خدا نے بڑا صبر عطا کیا، اور دیکھیں اتنے دکھ، اتنی تکلیفوں کے باوجود اس کی زبان کو دیکھیں، مجھے اس کے الفاظ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ جب اس کی بیوی نے اس پر طنز کیا، اس پر تانے کسے، لیکن اس نے آگے سے جواب دیتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کی،
خوبصورت بات یہ تھی کہ اس نے کہا کیا خدا کے ہاتھ سے ہم سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. یہ الفاظ ہیں اس کے. اور لکھا ہے ان باتوں کے اندر اس نے ذرا سی بھی کوئی خطا جو ہے وہ نہیں کی. اس نے اپنی بیوی کو بھی جب سمجھایا ہے، اتنی بیماری کے باوجود، اتنا شخص کوئی بیمار ہو تو وہ چڑچڑا پن اور بہت کچھ آ جاتا ہے اس میں، لیکن شخص ایوب کو ذرا زندگی پر غور کریں تو یہاں لکھا ہے کہ اس نے بڑے ہی پیار سے اور بڑے ہی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے کہا کیا ہی ندان کسی عورتوں سے باتیں کرتی ہے، کیا خدا کے ہاتھ سے ہم سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. یہ محبت ہے خداوند کی کہ جب آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کلام آتا ہے تو کیسے ہی دکھوں میں کیوں نہ زندگی ہو، کیسے ہی حالات میں کیوں نہ زندگی ہو، ہم پھر بھی خوش رہیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے، خداوند کے نام کو جلال دیں گے، خداوند کی شکر گزاری میں آگے بڑھتے رہیں گے اور ہماری زندگی خوشحال ہوگی اور پائیدار ہوگی. اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ فارمولا وہی ہے کہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنا ہے. تب ہی جا کر ہم جو ہے زندگی میں خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں. ہماری زندگی میں اچھے دن آئیں گے اور ہم سوچیں گے کہ کاش کہ میں نے پہلے ہی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اتار لیا ہوتا، پہلے ہی خدا کے کلام کو موقع دیا ہوتا کہ میری زندگی میں کام کرے، تو شاید آج میں جو ہے اس معیار پر ہوتا کہ شاید آج یہ حالات جو ہیں پہلے ہی جو ہے وہ بہتر ہو جاتے، میں خوش ہو جاتا. لیکن میں نے کبھی خدا کے کلام کو، وہ زندگیاں جو ہیں سوچتی ہیں کہ میں نے موقع نہیں دیا. اور اگر آج آپ سب جو میرا اس وقت جو خدا کے کلام کو میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں اور خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کام کرے گا تو آپ کبھی غم زدہ نہیں ہو سکتے، آپ کبھی مایوس نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی جو ہے اس بات سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں گے کہ میرے پاس میرے حالات کیسے ہیں، میں کیا کروں، میں کہاں سے آئے گا، بلکہ آپ ہمیشہ خداوند میں پر امید رہیں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ خداوند میرا خدا میری فکر کرتا ہے، مجھے سنبھالتا ہے. اور بائبل مقدس میں متی کی انجیل میں کیا ہی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، اس بات کی فکر میں نہ رہو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، کیونکہ جب ہم یہ باتیں سوچتے ہیں تو تبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، تبھی ہم فریب کرتے ہیں، تبھی ہم دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں زندگی میں اگر آتی ہیں تو صرف اس لیے ہم کرتے ہیں کہ لوگوں سے جب کہا جائے کہ یار یہ آپ کام چھوڑ دو تو کہتے ہیں جی پیٹ کی خاطر یہ کرنا پڑتا ہے. میرے عزیزو، پیٹ کی خاطر جو ہے ہم جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں لیکن خدا کے سامنے رکھنا پسند نہیں کرتے کہ اس پیٹ کو بھرنے والا وہ ہے، رازق تو وہ ہے، رزق تو وہ دیتا ہے. اور اس نے کلام مقدس فرماتا ہے کہ وہ مٹھی کھولتا اور ہر ایک جاندار کو سیر کرتا ہے. پھر ہم کس بات کی فکر کرتے ہیں؟ کیوں ان باتوں کی فکر میں رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہمیں زبان کو غلط استعمال کرنا پڑتا ہے، اور زبان جو ہے یہی پھر ہمارے لیے موت پیدا کرتی ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے. لالچ کرنا گناہ ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے. جب ہم یہ سب طرح کے چیزیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں تو خدا کو موقع دیں، خدا کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے صرف کریں، خدا کو اپنا دے دیں، اس کے ہاتھوں میں دے دیں تاکہ وہ آپ کی زندگی میں اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کام کرے اور خداوند کی جو ہے مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہو. خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کے نام کو جلال ملے. یہ سبھی کچھ خداوند کے کلام کا پڑھا سنا جانا آپ کے لیے اور میرے لیے باعث برکت ہو. آمین. خدا باپ بیٹے اس کے نام میں خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں اس لمحہ اس وقت میں خداوند، خاص کر اس گریس چینل کے لیے خداوند، جسے خداوند تو نے قائم کیا، اور خداوند اپنے بندہ کو توفیق بخشی کہ دانش پیٹر صاحب کو کہ خداوند وہ اس چینل کو جو ہے وہ لے کر چلیں اور بہت سارے لوگوں کو خداوند
تیری حضوری میں جمع کریں اور تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ خداوند تیرے خادم کی دعا ہے کہ خداوند یہ خداوند جو ذریعہ ہے کلام کا جو لوگوں تک پہنچانے کا، خداوند اس میں تیری برکت چاہتے ہیں، اس چینل کو تو سکسیسفل کر، برکت دے، دن رات خداوند اس میں تیرا جلال ظاہر ہو اور تیری برکتیں جاری رہیں خداوند، کسی چیز کی کمی محتاجی نہ، بلکہ ہر طور سے خداوند تو اس چینل کو سکسیسفل کر خداوند، خادمین کو سکسیسفل کر، تمام تر ٹیم کو خداوند تو سکسیسفل کر، اور تیرا پاک روح ہمیشہ خداوند ان کی زندگی میں کام کرتا رہے۔ یسوع نام کے وسیلہ سے مانگتے پاتے ہیں، آمین۔